السلام علیکم۔ زندگی کے کسی موڑ پر کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس عظیم الشان کوٹھی کے سامنے پہنچ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اسے محسوس ہوا وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا ہے۔ دل میں خوشگوار دھڑکنوں کے ساتھ اس نے گھنٹی کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ دور گھنٹی بجنے کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ اس کے 3 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ سادہ سے لباس والے ایک شخص کی صورت نظر آئی۔ اس نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا، جی جناب، فرمائیے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جی چاہا بغیر کچھ کہے واپس مڑ جائے، لیکن وہ ملازم تھا اور اسے ملنا کوٹھی کے مالک سے تھا۔ اس کے بارے میں تو وہ جتنا جانتا تھا اتنا اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے سیٹھ فخر الدین صاحب سے ملنا ہے۔ وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ سیٹھ فخر الدین؟ غلط جگہ آ گئے ہو نوجوان۔ یہ کوٹھی سیٹھ فخر الدین کی نہیں، سیٹھ حاکم خان کی ہے۔ سیٹھ حاکم خان؟ وہ حیرت زدہ انداز میں بڑبڑایا۔ ہاں، سیٹھ حاکم خان مالک ہیں اس کے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا۔ اسی وقت اس نے جلدی سے کہا، سیٹھ حاکم خان سیٹھ فخر الدین کے بیٹے ہوں گے؟ اگر ایسا ہے تو ان کے بچے بھی مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ بس انہیں بتا دیں عبداللہ بھائی آیا ہے۔ وہ کیسے بتا دوں؟ وہ مجھ پر بگڑیں گے، اس لیے کہ سیٹھ حاکم خان کے والد محترم کا نام سیٹھ عالم خان تھا اور وہ کب کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حیرت ہے، یہ سیٹھ حاکم خان کب سے اس کوٹھی کے مالک ہیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ کہہ کر وہ پھر مڑنے لگا۔ ایسے میں اندر کار کا ہارن گنگنا اٹھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ اندر سے فوراً چمچم کرتی ایک کار باہر نکلنے لگی۔ ملازم کا ہاتھ سیلوٹ کے انداز میں اٹھ گیا۔ کار چلانے والی کی نظر اس پر پڑی تو اس نے کار روک لی۔ شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے کہا، کیا بات ہے نوجوان؟ انہیں کسی سیٹھ فخر الدین سے ملنا ہے۔ غلط آ گیا ہے بیچارہ۔ میں نے بتا دیا ہے یہاں سیٹھ فخر الدین نہیں، سیٹھ حاکم خان رہتے ہیں۔ اوہ! سیٹھ حاکم خان کے منہ سے نکلا۔ پھر بولے، یہ ٹھیک ہے، یہ کوٹھی سیٹھ فخر الدین ہی کی تھی۔ جی؟ کیا کہا آپ نے؟ ملازم کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا۔ ادھر عبداللہ بھائی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ جلدی سے بولے، اب پھر مدت ہو گئی، وہ یہ کوٹھی فروخت کر کے یہاں سے چلے گئے۔ چلے کہاں گئے؟ شہر کے مضافات میں انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان خرید لیا تھا، اب بھی وہیں رہتے ہوں گے۔ کیا آپ ان کا پتہ مجھے بتا سکتے ہیں؟ آپ کا احسان ہوگا، شام میں کسی وقت آ جائیں، میں پتہ دیکھ کر بتا دوں گا۔ جی اچھا، اس کے منہ سے نکلا۔ کار آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں ایک طرف کھڑا رہ گیا۔ جب وہ جانے کے لیے نہ ہلا تو ملازم نے کہا، جاؤ میاں، کہہ دیا انہوں نے شام کو آ جانا۔ جاؤں گا کہاں؟ میں تو اس شہر میں مسافر ہوں، یہیں دروازے کی ایک طرف بیٹھ جاؤں گا۔ دروازے کے باہر پودے لگے ہوئے تھے، گھاس بھی اگائی گئی تھی۔ وہ گھاس پر بیٹھ گیا۔ اب ملازم کو بھی اس پر ترس آ گیا۔ وہ بولا، اگر ایسا ہے تو تم اندر آ کر بیٹھ جاؤ۔ شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل بھر آیا۔ کوٹھی کے چاروں طرف پھولدار درخت اور پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ گھاس کی موٹی تہہ جمی تھی۔ وہ اندر آ کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ پانی پیو گے میاں؟
آپ کی مہربانی اگر پلا دیں۔ ملازم اسے پانی کا گلاس دے کر چلا گیا۔ اسے 3 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا۔ پھر کہیں جا کر کار کا ہارن سنائی دیا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ ادھر ملازم کے باہر آنے میں قدرے دیر ہو گئی، لہٰذا اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سیٹھ حاکم خان کی اس پر نظر پڑی تو انہوں نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا؟ آپ ابھی تک یہی ہیں یا دوبارہ آئے ہیں؟ جی میں یہی ہوں، دراصل میں مسافر ہوں۔ کہاں جاتا؟ بس یہیں بیٹھ گیا۔ اچھی بات ہے، میں پتہ لا کر دیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ کچھ کھایا پیا؟ جی ہاں، اس نے جلدی سے کہا اور سیٹھ صاحب آگے بڑھ گئے۔ 15 منٹ بعد ملازم ایک کاغذ پر لکھا پتہ لے آیا۔ کاغذ اسے دیتے ہوئے اس نے کہا، تمہارا شکریہ میاں۔ جی کیسا شکریہ؟ تم نے سیٹھ صاحب کو بتایا کہ تم نے یہاں کچھ کھایا پیا۔ میں ان کی جھاڑ سے بچ گیا۔ اس میں کچھ جھوٹ بھی تو نہیں؟ وہ مسکرایا۔ لکھے ہوئے پتے پر ایک نظر ڈال کر اس نے ملازم سے ہاتھ ملایا اور گیٹ کی طرف بڑھا۔ ایسے میں سیٹھ حاکم آتے نظر آئے۔ وہ رک گیا کہ ان کا شکریہ ادا کرتا جائے۔ سیٹھ حاکم خان نے نزدیک آنے پر کہا، جب سیٹھ فخر الدین یہاں سے گئے تھے تو اپنا پتہ اسی نیت سے لکھوا گئے تھے کہ کوئی ان سے ملنے کے لیے آئے تو اسے پتہ بتا دیا جائے۔ خاص طور پر انہوں نے کہا تھا، ایک نوجوان عبداللہ بھائی ملنے کے لیے آئے تو اسے ضرور پتہ دیا جائے۔ جی میرا نام ہی عبداللہ بھائی ہے۔ اچھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں چلتا ہوں۔ آپ کو ان سے کام کیا ہے؟ میرا ان سے بہت پرانا ملنا ملانا ہے۔ دراصل میرے والد ان کے ہاں مالی تھے۔ تمام زندگی وہ انہی کے ہاں ملازمت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں سمجھ گیا۔ اس نے سیٹھ صاحب سے ہاتھ ملایا اور باہر نکل آیا۔ پتہ پوچھتے پوچھتے آخر کار وہ سیٹھ فخر الدین کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا وہ ایک بالکل چھوٹا سا مکان تھا، وہ بھی شہر کے ایک سرے پر، اور یہاں تمام مکانات اسی قسم کے تھے، گویا بہت غریب لوگوں کی بستی تھی۔ اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اس نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دے ڈالی۔ جلد ہی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا۔ اس کے جسم پر بہت معمولی قسم کا لباس تھا۔ جی فرمائیے، سیٹھ فخر الدین یہیں رہتے ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ فخر الدین ضرور یہاں رہتے ہیں، سیٹھ فخر الدین نہیں۔ نوجوان اداس انداز میں مسکرا دیا۔ میرا نام عبداللہ بھائی ہے۔ اوہ! نوجوان کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا۔ پھر اس نے کہا، ابا جان اکثر آپ کا اور آپ کے والد کا ذکر کرتے رہتے ہیں، میں انہیں بتاتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان باہر نکلا۔ اس نے کہا، آئیے۔ وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ مکان بہت چھوٹا سا تھا، اس کے صرف 3 کمرے تھے۔ وہ سامنے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے دیکھا سیٹھ فخر الدین بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہے تھے۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ مشکل سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم سیٹھ جی۔ عبداللہ بھائی، یہ تم ہو؟ اتنی مدت بعد آئے تو میں سمجھا تھا تم بھی مجھے بھول گئے ہو۔ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میرا سارا بچپن آپ کے پاس گزرا ہے۔ آپ کی عنایات، آپ کی نوازشات اور آپ کی مہربانیاں سب مجھے اس طرح یاد ہیں جیسے وہ بس کل کی بات ہے۔ لیکن سیٹھ جی، یہ ہوا کیا؟ آپ
پر اس چھوٹے سے گھر میں وہ کوٹھی کیوں بیچ دیا آپ نے؟ وہ کارخانہ کیا ہوا؟ وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کاروبار میں اچانک نقصان شروع ہو گیا۔ میں نے اسے سنبھالا دینے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگایا، لیکن گرتے ہوئے کاروبار کو سنبھال نہ سکا، یہاں تک کہ نقصان پہ نقصان نے اس حد تک پہنچا دیا کہ کارخانہ فروخت کر دیا۔ یہ سب نہ ہوتا اگر کیا؟ اگر میں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کی ہوتی، میں نے ان کی تعلیم کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، ہمیشہ یہ سوچا ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اپنا کاروبار سنبھالیں گے، لہٰذا یہ واجبی تعلیم حاصل کر کے رہ گئے۔ لیکن جب کاروبار تباہ ہوا، کوٹھی فروخت ہو گئی، تب پتہ چلا مجھے کہ کس قدر خوفناک بھول ہوئی ہے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ چڑیاں کھیت چگ گئیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اب میرے چاروں بیٹے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ نہیں، وہ حیران ہو گیا۔ عبداللہ بھائی کو اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آ کر سنائی دی۔ ادھر سیٹھ فخر الدین کہہ رہے تھے، تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا، کیا کر رہے ہو؟ اتنی مدت بعد میرا خیال کیسے آ گیا؟ وہ بس خیال تو آتا ہی رہا، ان دنوں آپ کچھ زیادہ ہی یاد آنے لگے تھے، اس لیے چل آیا۔ آپ کی کوٹھی پہنچا، وہاں آپ کے بجائے سیٹھ حاکم خان سے ملاقات ہوئی، ان سے پتہ لے کر یہاں آنے میں کامیاب ہو سکا۔ سچ پوچھو تو عبداللہ بھائی، اپنا پتہ میں نے انہیں تمہارے لیے ہی دیا تھا۔ میں جانتا تھا کبھی نہ کبھی تم ضرور ملنے کے لیے آؤ گے، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر تم سے ضرور ملاقات ہوگی۔ ہاں سیٹھ جی۔ اسی وقت سیٹھ صاحب کا بیٹا ایک ٹرے میں چائے کے 2 کپ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ خالی چائے کو دیکھ کر عبداللہ کا دل بھر آیا۔ یہ تو وہ سیٹھ صاحب تھے، چائے کے ساتھ کیک اور بسکٹ ضرور اس کے لیے منگواتے تھے، اس کی ہر آن مدد کیا کرتے تھے۔ اسے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا وہ ان کے پاس چلا آتا، اور سیٹھ صاحب چٹکی بجاتے اس کا مسئلہ حل کر دیتے۔ اسے تو تعلیم بھی انہوں نے ہی دلوائی تھی، اور اب وہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان تھا، ایک دفتر میں ملازم تھا، تنخواہ زیادہ تو نہیں تھی، لیکن اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ گھر کی گزر بسر اب اسی کے ذمہ تھی، اور وہ اس ذمہ داری کو بہت خوبی سے نبھا رہا تھا۔ اب وہ ان سے کہہ رہا تھا، سیٹھ جی، وہ دن بھی کیا خوب دن تھے جب آپ مجھ پر احسانات کی بارش کیا کرتے تھے، کسی سلسلے میں مجھے پریشان نہیں ہونے دیتے تھے۔ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کاش میں آپ کے کسی کام آ سکتا، آج نہیں تو کل انشاءاللہ اس قابل ضرور ہو جاؤں گا کہ آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ نہیں، تم اس طرح سے نہ سوچو، ہمارا گزارا بہت آسانی سے ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ جو وہ کوٹھی نہ رہی، جو وہ کارخانہ نہ رہا، عزت کی روٹی تو مل رہی ہے، بس تم اس طرح سے نہ سوچو۔ اچھی بات ہے، میں اس طرح نہیں سوچوں گا۔ بہرحال آپ کا مجھ پر بہت احسان ہے، اور میں چاہتا ہوں میں کسی نہ کسی صورت آپ کے کام آؤں۔ میں نے کہا نا، بس تم ایسی باتیں نہ سوچو۔ وہ بولے، اچھا سیٹھ جی، میں اب چلوں گا۔ نہیں، تم آج رات میرے ہاں رہو گے، صبح چلے جانا۔ آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ ہاں، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ اور وہ رات اس نے وہاں بسر کی۔ رات کھانے میں دال روٹی تھی، صبح ناشتہ بہت سادہ تھا، چائے اور خشک ڈبر روٹی کا ناشتہ۔ اس کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ جی، کیا مطلب؟
میں نے کہا تم ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ تم بہت چھوٹے سے تھے جب بھی اپنے بابا کے ساتھ کوٹھی آیا کرتے تھے، تو یاد ہے میں کیا کیا کرتا تھا؟ یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے؟ آپ کئی طرح کے پھل، میٹھی چیزیں اور کھلونے مجھے تحفے میں دیا کرتے تھے، اور کتابوں اور کاپیوں کا خرچ بھی آپ دیتے تھے۔ یہ باتیں بھی کوئی بھولنے کی ہیں؟ بھولنے کی ہیں تو نہیں، لیکن تم بھلائے دے رہے ہو۔ وہ پھر مسکرائے۔ جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ میں جاننا چاہتا ہوں اتنی مدت بعد میری یاد کیسے آ گئی؟ میں نے بتایا تو ہے، ملنے کو دل بہت چاہ رہا تھا، بار بار آپ یاد آ رہے تھے۔ ویسے سچ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ ہی یاد کرتا رہا ہوں، زندگی کے کسی موڑ پر بھی میں بھول نہیں پایا، بس اسی لیے چلا آیا۔ نہیں تو؟ وہ بولے، بے شک تم مجھے ہمیشہ یاد رکھتے رہے ہو۔ اس وقت جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو نا، تو اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اس مرتبہ ان کی مسکراہٹ میں بہت اپنائیت تھی۔ کیا مطلب؟ یہ مطلب تو تم مجھے بتاؤ گے بھائی، میں کیا بتاؤں؟ اس کا انداز عجیب سا ہو گیا۔ وہ بتاؤ جو تم بتانے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے حالات دیکھ کر بغیر کچھ بتائے جا رہے ہو۔ میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم لاکھ چھپاؤ، میں تمہارے دل کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، لہٰذا جو بات ہے بے دھڑک بتا دو۔ لیکن سیٹھ جی، اس کا کیا فائدہ؟ بھائی، کوئی فائدہ ہو نہ ہو، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ رہنے دیں سیٹھ جی، اور اب مجھے اجازت دیں، اس نے پھر اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت سیٹھ فخر الدین نے اس کی کلائی پکڑ لی اور بولے، میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گا، آخر میرا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ میں بتا تو چکا ہوں سیٹھ جی، بس آپ سے ملنے کے لیے دل بے قرار ہوا، میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، تم بے دھڑک بتا دو۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کے حالات تو معلوم ہو جائیں گے۔ اچھی بات ہے، آپ کی مرضی۔ امی جان نے چھوٹی بہن کی شادی کی تاریخ دے دی ہے، بس اس سلسلے میں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ یوں تو ہماری گزر بسر بہت اچھی طرح ہو رہی ہے، چھوٹے بھائی بھی اب بہت جلد سرکاری دفتر میں ملازم ہو جائیں گے، اس وقت ہمارے حالات اور بہتر ہوں گے۔ یہ تو بس بہن کی وجہ سے۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ میں پہلے ہی یہ اندازہ لگا چکا تھا۔ سیٹھ صاحب مسکرائے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ نہیں بھائی، اس طرح تو میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ٹھہرو، میں ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ جلد ہی ان کی واپسی ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں سونے کے زیورات تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، انہیں بیچ کر اپنا کام چلا لو۔ میری بیوی کے اچھے وقتوں کے زیور ہیں، حالات خراب سے خراب ہو گئے تھے، لیکن یہ زیور اس نے پھر بھی فروخت نہیں کرنے دیے تھے۔ وہ دروازے سے لگی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ جوں ہی میں کمرے میں داخل ہوا، اس نے زیور اتار کر میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ مجھے اس سے کچھ بھی نہیں کہنا پڑا۔ یہ کہتے ہوئے سیٹھ صاحب کی آواز بھر آ گئی، نہیں، وہ چلا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ سیٹھ صاحب نے زیور اس کی جیب میں ڈال دیا اور وہ ان کے گلے سے لگ کر سسک سسک کر رونے لگا۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نماز قائم کریں اور مجھے بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔